میں تو حیران رہ گیا، اتنا بڑا انکشاف ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی زراعت، پاکستان کے چولہے نہیں جل سکتے۔ آپ پہلے 10 روپے کی چیز کو 100 کا کر کے اس کو پھر 90 کر دیں گے تو وہ خوشخبری تو نہ ہوگی۔ 1 سال کا بجٹ یہ لوگ ڈھنگ کا پیش نہیں کر سکتے، 5 سال کا پلان کیا خاک دیں گے۔ لیکن آخری بات ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ شبانہ روز محنت کے نتیجے میں، شبانہ جانتے ہیں نا، شبانہ روز محنت، وہ کہا ہے کہ قوم کو چند دنوں میں بجلی کی قیمت کم کرنے کی خوشخبری دوں گا۔ اچھا، کتنے تیار ہو رہی ہے خوشخبری؟ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی صنعت و زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، میں تو حیران رہ گیا، اتنا بڑا انکشاف ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی زراعت، پاکستان کے چولہے نہیں جل سکتے۔ مسٹر شبانہ روز، یہ بہت بڑا عذاب نازل ہوا ہے، اور چند دنوں بعد ویسے ہی بجلی کی کنزمپشن جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی، بیکاز موسم تبدیل ہو رہا ہے، ایئر کنڈیشنرز وغیرہ یہ وہ بند ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ کیا ہے، آپ پہلے 10 روپے کی چیز کو 100 کا کر کے اس کو پھر 90 کر دیں گے تو وہ خوشخبری تو نہ ہوگی۔ یہ اور ساتھ شہباز صاحب نے شبانہ روز محنت کے نتیجے میں وہ چند دن بعد 5 سالہ معاشی پلان بھی پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، چشم بدور۔ 1 سال کا بجٹ یہ لوگ ڈھنگ کا پیش نہیں کر سکتے، 5 سال کا پلان کیا خاک دیں گے۔ لیکن بہرحال حکومت کا 1 سال مکمل نہیں ہوا تو ابھی ان کی وہ کانپیں ابھی سے ٹانگنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی بہت صحیح بات کی ہے کہ عمران نے اپنے پارٹی کے لیڈرز کو، ورکرز کو بھی اس معاملے میں منہ مارنے سے، بات کرنے سے، کامنٹ کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید پہ کچھ ایسے الزامات ہیں جن کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے۔ تو اور افسوسناک بھی ہے، آج ISPR کی طرف سے ایک اور خبر آئی ہے کہ فیض حمید صاحب پہ کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو بھی فوجی تحویل میں لیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایک اردو کا ایک مصرع ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو آگ لگے نہ لگے لیکن اس کی کوشش بھی جو ہے وہ بہت بہت تکلیف دہ ہے۔ دیکھیں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ہم بڑا کچھ معاملات میں حیرت انگیز ہیں۔ مطلب ہمارے ساتھ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہم اکٹھے صدیوں رہے، لیکن اس سے آج تک پاکستان ہضم نہیں ہو سکا۔ تو ہمارا بڑا اسپیشل کیس ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے افواج اور عوام کے درمیان جو بھی آدمی کسی خلیج کا باعث بنتا ہے، کسی دوری کا، کسی فاصلے کا، مظاہرہ ہے، پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ چند لفظ ہیں جو میں زندگی میں استعمال نہیں کر سکتا کسی پاکستانی کے بارے میں، کسی ایسے آدمی کے بارے میں جو خود کو مسلمان کہتا ہو، کلمہ گو۔ نہ میں کسی کو دائرہ اسلام سے خارج، خدا کی پناہ، اور نہ یہ کسی کو آپ نے غداری کا سرٹیفکیٹ۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایمبیشس آدمی، یا بہت زیادہ جس کو obsession ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ لینا ہے یا یہ بننا ہے، وہ پھر سالم وحشت میں وہ پھر حدود اور قیود بھول جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو بھی ہوا ہے یہ خوشگوار نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں انصاف کو، میں کبھی ملا نہیں، لیکن تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ فوج کے ساتھ ایک بہرحال ایک رومانس ہوتا ہے۔ بچپن میں پتہ نہیں کیا کوئی تحریک چلی تھی، ٹیڈی پیسہ ٹینک، پتہ نہیں 65 کی جائیں گے، تو میرے جو ہمارے ڈرائیور تھے چاچا برکت، انہوں نے میرے والد کو کہا جی کہ یہ تو پاکٹ منی ڈبوں میں ڈال جاتا ہے۔ یہ میں آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ،
تو پھر میرے والد نے مجھے کہا کہ اچھا تم ٹینک خریدتے رہو، میں تمہارا پاکٹ منی بڑھا رہا ہوں. تو ایک رومانس ہوتا ہے ہمارا. یہ جن جن عمروں کے بچے نوجوان لڑکے شہید ہوتے ہیں، تو باقی تو ساری باتیں شاتیں ہیں نا. اصل جو کھیل ہے ہتھیلی پہ جان رکھ کے کھیلنے والا کھیل، وہ تو مذاق نہیں ہے. بہرحال مریم نواز نے رجسٹر میں اپنے تاثرات درج کرنے تھے. یہ عام رواج ہے، اور یہی بات ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی. اور مشکل نے ایک لائن لکھی، پھر غلطیاں درست کی. یہ شی واز ناٹ پریپیئرڈ. تو اس کا ایک مطلب ہے کہ ذمہ داری، فلو جو ہوتا ہے بیسیکلی لکھنے میں یا بولنے میں فلو آتا ہے. میں اکثر اپنے جونیئرس کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر گھر کا واٹر ٹینک جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا تو تھلے ٹوٹی چوئی پانی آئے گا. اگر وہ ٹینک ہی خالی ہے تو نیچے کیا آنا ہے؟ وہ تو پھر ہوا ہی نکلے گی. یہ جب تک آپ کو لکھنے اور پڑھنے کی ایک باقاعدہ عادت نہ ہو، وہ ہماری نسلوں میں ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا پرائڈ ہوتا تھا کہ بڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہے جی فلاں کی، اور بہت اس بات پہ فوکس کیا جاتا تھا. میری اپنی الحمدللہ خود ستائی نہیں میں کر رہا، یہ کون سی کوئی ایسی صفت والی بات ہے. میری ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت ہے الحمدللہ. اور میری نہیں، صرف میرے ایج گروپ کے لوگوں کی آپ دیکھیں، مجھ سے جو 10-15 سال چھوٹے ہیں ان کی بھی دیکھیں، آج کل کے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ دیکھیں. چونکہ وہ یہ جو آگے ہیں باقی یہ سارے جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے، تو مریم کا بھی ان کو چاہیے کہ تھوڑا وقت ڈیلی، میں آئی کین ریکمینڈ ہر اے فیو بکس، وہ پڑھیں اور لکھنے کا بھی، تاکہ ان کے اندر فلو آئے. ادروائز یہ ایک امبیرسنگ بات ہے. ان کے اسٹاف کو چاہیے تھا کہ پریپیئر کرتے، تیاری ہونی چاہیے. انپریپیئرڈ جس کام کے لیے آپ تیار نہ ہوں اس کے لیے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایمبیشیس آدمی یا بہت زیادہ جس کو obsession ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور وہ لینا ہے یا یہ بننا ہے، وہ پھر سالم وحشت میں وہ پھر حدود اور قیود بھول جاتا ہے. بہرحال یہ جو بھی ہوا ہے یہ خوشگوار نہیں ہے. میں نہیں جانتا ہوں انصاف کو، میں کبھی ملا نہیں، لیکن تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ فوج کے ساتھ ایک بہرحال ایک رومانس ہوتا ہے. بچپن میں پتہ نہیں کیا کوئی تحریک چلی تھی، ٹیڈی پیسہ ٹینک، پتہ نہیں 65 کی جائیں گے. تو میرے جو ہمارے ڈرائیور تھے چاچا برکت، انہوں نے میرے والد کو کہا جی کہ یہ تو پاکٹ منی ڈبوں میں ڈال جاتا ہے. یہ میں آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ. تو پھر میرے والد نے مجھے کہا کہ اچھا تم ٹینک خریدتے رہو، میں تمہارا پاکٹ منی بڑھا رہا ہوں. تو ایک رومانس ہوتا ہے ہمارا. یہ جن جن عمروں کے بچے نوجوان لڑکے شہید ہوتے ہیں، تو باقی تو ساری باتیں شاتیں ہیں نا. اصل جو کھیل ہے ہتھیلی پہ جان رکھ کے کھیلنے والا کھیل، وہ تو مذاق نہیں ہے. بہرحال